آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدر صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین پر طلباء اور طالبات کو مفت سفری سہولیات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اجلاس میں پنجاب بھر میں گندم خریداری مہم کا آغاز 10 مارچ سے کیا جائے گا، جبکہ نان اے سی پبلک ٹرانسپورٹ کی کرایوں میں نظر ثانی کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے محمد یاسین۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے 8ویں اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ میٹرو بس سروس کو صبح 6:30 بجے کی بجائے صبح 6 بجے چلانے کا پلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ 6 بجے صبح میٹرو بس سروس شروع ہونے سے ہزاروں مزدور بر وقت منزل مقصود پر پہنچ سکیں گے۔ طلباء اور طالبات کو فری سفری سہولیات دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ کابینہ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم کے لیے پنجاب بھر میں گندم خریداری مہم کا آغاز 10 مارچ سے کیا جائے گا۔ صوبے بھر میں گندم خریداری کے لیے 395 سینٹرز بنائے جائیں گے۔ صوبے میں میرٹ کے فروغ اور سفارش کلچر کے خاتمے کے لیے محکمانہ کمیٹیوں کے ذریعے بھرتیوں کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ کابینہ اجلاس میں محکمہ خوراک کے فوڈ آپریشن کے حوالے سے سرکلر ڈیٹ میں 300 ارب روپے کمی کے پلان کی منظوری دی گئی۔ نان اے سی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں نظر ثانی کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور مری کے لیے جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے قیام کی منظوری بھی دی گئی۔ لاہور گیریزن یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے پر تعیناتی کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر بلال افضل، سیکرٹری اطلاعات اور آئی جی پنجاب سمیت دیگر اعلیٰ افسران اجلاس میں شریک ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں ملک کی خاطر حملہ کرنے والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنی ذات کے بجائے ملک کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہوگا، 2 صوبوں کے بجائے پورے ملک میں عام انتخابات بھی کرائے جائیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا ویڈیو لنک خطاب پورے ملک میں عام انتخابات کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ اگلے ہفتے سے باقاعدہ الیکشن مہم شروع کرنے کا بھی اعلان۔ عمران خان کہتے ہیں موجودہ حالات میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں، خود ذاتی طور پر ٹکٹوں کی تقسیم کروں گا، 2 صوبوں کے بجائے پورے ملک میں انتخابات چاہتے ہیں۔ اگر ملک کو اب اس دلدل سے نکالنا ہے، پہلے تو وہ گورنمنٹ چاہیے جس کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہو، اور وہ صرف الیکشن سے آ سکتی ہے۔ بجائے 60% پاکستان میں الیکشن ہو، جنرل الیکشن کر دیں۔ اس سے ملک میں، کیونکہ جنرل الیکشن ہوگا تو ملک کے اندر استحکام آئے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت گرائی گئی تو لاکھوں لوگ باہر نکل آئے۔ 90 کی دہائی میں حکومتیں ختم ہونے پر مٹھائیاں بانٹی جاتی تھیں۔ پی ڈی ایم ہماری مقبولیت دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا خطاب پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں بڑی اسکرینوں پر دکھایا گیا۔ کارکنوں کی بڑی تعداد زمان پارک میں بھی جمع رہی۔ جیلوں سے رہائی کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کا شہر میں استقبال۔ شاہ محمود قریشی کے ہربنس پور آمد، کارکنان نے شاندار استقبال کیا۔ اسد عمر، اعظم سواتی اور ڈاکٹر مراد راز کو ٹھوکر نیاز بیگ پر کارکنان نے ویلکم کیا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی رہائی کے بعد کارکنان کی آمد۔ شاہ محمود قریشی ہربنس پورہ پہنچے، کارکنان نے والہانہ استقبال کیا۔ میاں اسلم اقبال، جمشید اقبال چیمہ سمیت دیگر پارٹی رہنما بھی موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مجھے 10 دن کال کوٹری میں رکھا گیا، کسی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ پی ڈی ایم ملکی معیشت کو سنبھالنے کی بجائے ڈبونے آئی ہے، مہنگائی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا گیا، چکیوں میں، ڈیتھ سیلز میں رکھا گیا، سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا۔ 10 دن مجھے سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، نہ کسی کو مل سکتا تھا، نہ کسی کو دیکھ سکتا تھا، نہ کسی سے بات کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ کی بیرکس میں جو کنوکٹڈ کرمنلز تھے ان کو سہولتیں مجھ سے زیادہ تھی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر، اعظم سواتی اور ڈاکٹر مراد راز کا ٹھوکر نیاز بیگ پر استقبال کیا گیا۔ کارکنوں نے پی ٹی آئی قیادت کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ عام انتخابات ہی ملکی مسائل کا واحد حل ہیں، وہ وقت دور نہیں جب عمران خان وزیر اعظم ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی نے کہا ہے کہ بہت مشکل وقت دیکھا ہے لیکن ثابت قدم رہے ہیں، انتخابات قریب ہیں، سب لوگ بلے پر مہر لگائیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ آ چکی ہے، کارکن تیاری شروع کریں، موجودہ مسائل کا واحد حل انتخابات میں ہی ہیں۔
चौथी परवेज़ इलाही से साबिक सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद समेत दीगर अहम शख्सियात ने मुलाकात की। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अब वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले अब इमरान खान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मरियम नवाज अदलिया पर तनकीद करके क्या हासिल करना चाहती हैं? नवाज शरीफ और इमरान खान बराबर नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के सदर असलम गिल कहते हैं इलेक्शन के लिए हर हलके में एक से ज़ायद उम्मीदवार मौजूद हैं, बेहतर उम्मीदवार को टिकट देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में इलेक्शन जीतेंगे। ये रिपोर्ट देखें। 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात के हवाले से मॉडल टाउन में पार्टी उम्मीदवारों और ओहदेदारों के इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में रहनुमा पीपल्स पार्टी असलम गिल का कहना था कि पीपल्स पार्टी कानून, पार्लियामेंट और अदलिया पर यकीन रखती है। लाहौर के 30 सूबाई हलकों से मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। हमारी क़यादत जो है वो जमहूरियत पर यकीन रखती है, आइन पर यकीन रखती है, अदलिया पे यकीन रखती है, कानून पे यकीन रखती है और हम उस पर इंशाअल्लाह ताला मुल्क की वहदत के लिए, मुल्क में जमहूरियत के लिए और अवाम के मसाइल हल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जद्दोजहद कर रही है। असलम गिल का मजीद कहना था कि मोहसिन नकवी बतौर निगरान वज़ीर आला शफाफ और गैर जानिबदार होकर इलेक्शन कराएंगे। कैमरामैन सलमान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने कहा है कि मुल्क में मोटरवे से लेकर सब काम शेर ने किए हैं। ये सारे काम माइनस कर दें तो सिर्फ इमरान खान का पलस्तर ही बचेगा। नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है, मगर एक साथ पूरे मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। मजीद क्या कहते हैं जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर की नसीराबाद ऑफिस में तंजीमी ओहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात। साबिक MPA चौधरी शहबाज, रमजान सदीक भट्टी, सैयद तौसीफ शाह, आमिर खान, राना जवाद और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। सैफुल मलूक खोखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इदारों को अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम देनी चाहिए। मोटरवे, एटम बम, सड़कें, अंडरपास सब शेर ने बनाए। अगर शेर के काम निकाल दें तो सिर्फ इमरान खान का प्लस्तर बचेगा। मैं कहता हूँ आपने क्या किया, पाकिस्तान के लिए क्या किया? आपने कोई इसको एटमी कुव्वत बनाया, वो किसने बनाया? शेर ने। आपने कोई इसको मुल्क अंधेरों से निकाला, वो किसने निकाला? शेर ने। आपने मोटरवे बनाए, मोटरवे किसने बनाए? शेर ने। ये मॉडल बाजार किसने बनाए? शेर ने। ओवरहेड ब्रिज किसने बनाए? शेर ने। शेर के कामों को पाकिस्तान के ढांचे से निकाल दें, पाकिस्तान से निकाल दे, बाकी ढांचा रह जाएगा या इसका प्लस्तर रह जाएगा। सैफुल मलूक खोखर ने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए तैयार है, मगर पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। केयर टेकर सेटअप चलते रहना चाहिए। 3 माह बाद आप पंजाब और KP के होंगे, फिर 3 माह बाद जनरल इलेक्शन होंगे। इसमें क्या तू निकालना चाहता? सारे इकट्ठे इलेक्शन हो। केयर टेकर गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है। CM पंजाब जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, काबीना जो है वो भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि पार्टी की तंजीम का काम PP, UC और वार्ड्स की सतह पर मुकम्मल किया जा रहा है। वर्कर्स को कार्ड दिए जाएंगे जिससे राशन कार्ड का दर्जा मिलेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुंशी बैरिस्टर शहजाद अकबर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात तेज़ हो चुकी हैं। नैब ने शहजाद अकबर की जायदादों और गाड़ियों के रिकॉर्ड के लिए तमाम इदारों को खत लिख दिया है। शहजाद अकबर के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी किया जाए। नैब लाहौर का साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुंशी बराए एहतसाब के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात पर तहकीकात का आगाज़। असासा जात और जायदादों का रिकॉर्ड तलब नैब लाहौर ने 6 मार्च तक शहजाद अकबर और उनके अहल खाना के नाम पर जायदादों का तमाम रिकॉर्ड तलब किया है। नैब लाहौर की जानिब से सूबा भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को मिर्ज़ा शहजाद अकबर के हवाले से तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई है। तो वहीं दूसरी जानिब नैब रावलपिंडी भी शहजाद अकबर के खिलाफ बरतानिया से रिकवर की गई रकूम पाकिस्तान लाने में बेसाबगी के इल्ज़ाम पर अलग इंक्वायरी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं ख़ानदानी निज़ाम की बका के लिए औरत का किरदार इंतहाई अहम है। अंधेर नकी चौपर राज माशरे में ख़वातीन के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करेंगे। मज़ीद क्या कहते हैं बताएंगे सलमान तारिक अपनी इस रिपोर्ट में। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से जमात इस्लामी की ख़वातीन के हमरा मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी मुल्क भर में ख़वातीन के हुकूक की आवाज़ को बुलंद करेगी। हुकूमत ख़वातीन को बिलासूद कर्जे फराहम करे ताकि वो मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सकें। हमारा यकीन है
کہ عورت کو ترقی دیے بغیر معاشرہ ملک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. عورت کو تحفظ کے بغیر دیے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. عورت کو تکریم دیے بغیر ہماری سوسائٹی اور ہماری تہذیب کو فروغ نہیں مل سکتی. عورت کو تعلیم دیے بغیر کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور عورت کو اہمیت دیے بغیر نہ خاندان ترقی کر سکتا ہے نہ ملک. آئندہ انتخابات میں خواتین کے الیکشن لڑنے بارے سوال کے جواب میں امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ہماری خواتین 5% کوٹے کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن لڑیں گی. اور ناظرین، اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی سے تاجر برادری پریشان ہے. لاہور چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ انڈسٹری نے ڈالر کی اسمگلنگ روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے. تاجر رہنما محمد امجد چودھری کہتے ہیں حکومت شرح سود میں 20% پر نظر ثانی کرے. یہ رپورٹ دیکھیں. نئی مانیٹری پالیسی نے تاجروں اور صنعت کاروں کو پریشان کر دیا. لاہور کے چھوٹے تاجر اور کاٹیج انڈسٹری کے مالکان نے سر پکڑ لیے. تاجروں نے 20% شرح سود کو ناقابل عمل قرار دیا ہے. صدر لاہور چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ انڈسٹری محمد امجد چودھری نے کہا کہ کاروباری ہجوم سکڑ چکا ہے. مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے. 5 اور 10% نفع پر کام کرنے والی انڈسٹری بند ہو جائے گی. حکومت شرح سود سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کرے. 5 سے 10% سے زیادہ پراپرٹی کسی کاروبار میں نہیں ہے. جب 10% میکسیمم پرافٹ ہے تو 25% یا 24% کہاں سے انٹرسٹ دیں گے؟ یہ پاسبلٹی نہیں ہے. اس لیے میری حکومت سے گزارش ہے کہ اس پہ غور کریں. یہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہے. تاجر برادری کا مزید کہنا ہے کہ معاشی عدم استحکام اور اسٹیٹ بینک کی پالیسی کے باعث کاروبار مشکل ہو چکا ہے. حکومت کاروبار دوست پالیسی بنائے. کیمرامین محمد سلمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. مارکیٹ میں مہنگائی کا گراف کم نہ ہو سکا. دالیں، چاول، گھی اور خوردنی تیل کے دام مسلسل بے لگام ہیں. خریدار کہتے ہیں مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے. بچوں کا پیٹ پالنا مشکل تر ہونے لگا ہے. یہ رپورٹ دیکھیں. مہنگائی کے وار، عوام مشکلات کا شکار. مہنگائی کا گراف مسلسل بڑھنے لگا. دالیں، چاول، گھی اور کوکنگ آئل شہریوں کے لیے خریدنا مشکل ہو گیا. مارکیٹ میں دال چنا، کالے چنے، دال مسور 300 روپے، دال ماش 490 روپے کلو فروخت، دال مونگ 335 روپے، سفید چنے 360، بیسن 290 روپے کلو تک پہنچ گیا. مختلف اقسام کے چاول 350 سے 400 روپے کلو تک دستیاب. گھی درجہ دوئم 550 روپے کلو اور درجہ دوئم کوکنگ آئل 570 روپے لیٹر تک بکنے لگا. درجہ اول گھی 680 روپے کلو اور درجہ اول خوردنی تیل 700 روپے سے تجاوز کر گیا. سرکاری ریٹ اس میں 12 سبزیوں کے دام بڑھ گئے. ادرک 40 روپے، پیاز 5، ٹماٹر 3، سبز مرچ 10 روپے کلو مہنگی ہوئی. میتھی 8 روپے، بینگن، بند گوبھی، پھول گوبھی، شلجم، بھنڈی، شملہ مرچ 5 اور آلو 2 روپے مہنگے ہوئے. شہری بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان. کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں کچھ بھی سستا نہیں رہا. ہر دکاندار کی قیمت بھی الگ ہے. جو چیز 10 روپے کی تھی وہ 30 روپے کی ہوگی. کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لینا. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی کو سیلی لینا تو وہ 10-15 کا تھا وہ 30-35 روپے کا ہو گیا. اب تو یہ حال ہو گیا. یقین کرو ہم گھر کی معمولی ہانڈی پکا لینا اس میں بھی 500-1000 روپے لگ جاتا ہے. پولٹری مصنوعات میں مرغی کا گوشت مزید 7 روپے مہنگا ہو کر 639 روپے کلو ہو گیا. فارمی انڈوں کے دام دوسرے روز بھی 1 روپے اضافے سے 237 روپے فی درجن ہو گئے. کیمرامین محمد سلمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. اور ناظرین، فروغ تعلیم کے لیے دل فاؤنڈیشن کی قابل قدر خدمات. ملک بھر میں 100 سے زائد اسکولز میں ہزاروں طلبہ کو زیر تعلیم آراستہ کرنے میں پیش ہیں. دل فاؤنڈیشن کے لیے لاہور میں فنڈ ریزنگ تقریب میں معروف میوزیکل بینڈ راگا بوائز نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. اس بارے رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ خورشید. بہتر اور معیاری تعلیم ہر طالب علم کا حق ہے. اس فرض کی ادائیگی کے لیے دل فاؤنڈیشن اپنی بھرپور کاوشوں میں مصروف عمل. لاہور کینٹ میں دل فاؤنڈیشن کی جانب سے فنڈ ریزنگ تقریب سجی. معروف میوزیکل بینڈ راگا بوائز کی شاندار پرفارمنس. صدر دل فاؤنڈیشن رابعہ حسین اور نائب صدر دل فاؤنڈیشن سروش نثار نے فروغ تعلیم کی اہمیت پر بات کی. دل 25 سال سے آرگنائزیشن ہے دل فاؤنڈیشن، جو کہ 150 اسکول کو فنڈ کر رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور بڑی سکسیسفلی چلا رہے ہیں اور بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں. اور اب ان کو کچھ عرصے سے لاہور میں نہیں تھا لیکن اب ہم نے واپس ریوائیو کیا اس کو اور لاہور کے لوگوں نے ابھی ان حالات میں، اتنے برے حالات میں بہت دل کھول کے دیا ہے. یہ بچوں کو جن کو زندگی موقع نہیں دیتی ہوئی یا جو غربت ہے یا طریقے، تو ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں دل کے تھرو فائنینشلی
टू स्कूल्स हैं जिनके लिए हम ये इवेंट्स करते हैं ताकि फंड्स रेज करें और स्कूल्स को बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करें, क्योंकि आगे जाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एजुकेशन। कुरंदाजी के जरिए शुरका को कैश प्राइज के अलावा हाथ से बने कालीन और दीगर तहाइफ दिए गए। डिनर का भी एहतमाम था। दिल फाउंडेशन मुल्क भर में 168 स्कूलों के अखराजात उठा रहा है, जहां तकरीबन 60,000 तलबा ज़ेरे तालीम हैं। दिल जैसी फाउंडेशंस पाकिस्तान में होना इंतहाई लाजिम है, क्योंकि जो फाउंडेशंस ख्वानदगी को फ़रोग़ देती हैं वो फाउंडेशंस कौम की तरक्की का बाइस बनती हैं। तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकज़ी सदर साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि अगर हुकूमत को रोज़मर्रा अशिया की कीमतों को कंट्रोल रखने के लिए इंतहाई सख्त निज़ाम राज करने की ज़रूरत महसूस होती है तो बिला खौफ और झिझक वो राह अपना लेनी चाहिए। पाकिस्तान में महंगाई की कई वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी और अहम वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों का खुद साख्ता इजाफा भी है। मार्केट में मुकम्मल चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि कोई भी शख्स अपनी मनमानी न कर सके। इस सिलसिले में सही और तहसील सतह पर लोकल इंतज़ामिया के साथ साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और कमेटीज़ को इख्तियार देने की ज़रूरत है। मज़ीद कहा वो मार्केट इंस्पेक्टर्स तैनात करके मार्केट इंस्पेक्शन करेंगे। गवर्नमेंट के मुकर्रर किरदा निरखों पर रोज़मर्रा ज़िंदगी की अशिया लोगों को मुहैया की जा सकें। ऐसा नहीं है कि ये निज़ाम पहली दफ़ा राइज किया जाएगा, बल्कि माजी में भी हमें ऐसा होता नज़र आया है कि हंगामी बुनियादों पर डिपो सिस्टम, कोटा सिस्टम और फील्ड वर्क राइज किए गए, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट को इख्तियार तफवीज़ किए जाते थे ताकि वो मार्केट पर नज़र रख सके। और इसके साथ लोकल कम्युनिटी पर मुश्तमिल प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फिलफौर बहाल किया जाना चाहिए ताकि बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से महंगाई के जिन को काबू किया जा सके, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसी लानत और गुनाह से जान छुड़ाई जा सके। एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत का ये मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिमों की बोरी ज़मानतों में 25 मार्च तक तौसी। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ नैब के गवाहों को जिरा के लिए 11 मार्च को तलब कर लिया है। ये रिपोर्ट देखें। आशियाना इकबाल रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज साजिद अवार ने समाअत की। दौरान समाअत नैब के 3 गवाह पेश हुए। वज़ीर आज़म के खिलाफ नैब के गवाह अब्दुल रऊफ मुगल ने बयान रिकॉर्ड करवाया और कहा कि पंजाब असम्बली का रुकन था। हुकूमत पंजाब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर PLDC का मेंबर मुंतखब हुआ था। LDA और PLDC में मुआहदा हुआ। गवाह अब्दुल रऊफ मुगल ने मजीद यह कहा कि जो भी चीजें वहाँ इजलास में हुई वो रिकॉर्ड में आ चुकी हैं। 4 अप्रैल 2018 को केस की तफ्तीश ज्वाइन की और बयान दिया। इस मुकदमे में कोई करप्शन नहीं हुई। अदालत नैब के गवाहों के बयानात पर जिरह के लिए कार्रवाई 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। उधर अदालत ने शहबाज शरीफ के शरीक मुलजमों नदीम ज़िया और कामरान कियानी की अबूरी जमानत में 25 मार्च तक तोसी कर दी। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ नोमान नूर, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इमरान खान की सरबराही में अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। दरख्वास्त एडवोकेट नदीम सरवर ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें इमरान खान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देने पर जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई गई। लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद में पेशी के दौरान इमरान खान जुत्तों के साथ पेश हुए। सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाना और नारेबाजी करते हुए अदालत में पेश होना तौहीन अदालत है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स पर प्लान करके हमला किया गया, जिसके मास्टर माइंड इमरान खान थे। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। महकमा इन्हार, रूडा और जिला इंतजामिया के अफसरान पर तशद्दुद के केस में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने साबिक MPA शोएब सिद्दीकी को मुकदमे में बेगुनाह करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दीगर मुलजिमान की बोरी जमानतों में 9 मार्च तक तौसीह कर दी। ये रिपोर्ट देखें।
محکمہ انہار، روڈا اور ضلع انتظامیہ کے افسران پر تشدد کے کیس میں اہم پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے کیس پر سماعت کی۔ تفتیشی آفیسر نے رپورٹ پیش کی اور شعیب صدیقی کو بے گناہ قرار دے دیا۔ سابق ایم پی اے شعیب صدیقی نے عبوری ضمانت کی درخواست واپس لے لی۔ عدالت نے مدعی کے وکیل کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ شعیب صدیقی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف 2 FIR درج ہیں۔ FIR روڈا اور دوسری ضلع انتظامیہ کی جانب سے درج کروائی گئی۔ ملزمان میں سلیم تبسم، اللہ دتا، زہیب طارق، کرنل ریٹائرڈ طارق، عاصم ناصر، شعیب صدیقی اور رانا علی گلریز شامل ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے دیگر ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 9 مارچ تک توسیع کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز۔ راوٹ میں سبسڈائز آٹا اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، ملزم عاصم اور محسن سے 716 تھیلے آٹے کے برآمد کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ سستا آٹا دوسرے صوبوں میں مہنگے داموں فروخت کیا جاتا تھا۔ مزید تفصیلات دیں گے عطا اللہ سے۔ جی عطا اللہ۔ جی بالکل، رائمنڈ میں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر مظہر حسین بلوچ کی ہدایت پر انسپیکٹر قاری جوید نے بڑی کارروائی کی ہے۔ سبسڈائز آٹا اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ عاصم اور موسم نامی ڈرائیور سے 716 سبسڈائز آٹے کے تھیلے برآمد کر لیے ہے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر مظہر حسین بلوچ کا کہنا تھا کہ آٹے کو اسمگل کر کے دوسرے صوبوں میں مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے۔ آٹا اسمگل کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ سبسڈائز آٹے پر غریب عوام کا حق آٹا بلیک کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جو کوئی بھی آٹا اسمگل کرتا پایا گیا وہ کسی رہائش کا مستحق نہیں ہے۔ آٹا بلیک کرنے والوں کو حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ کو بتائیں کہ واسطہ کی درخواست پر محکمہ خزانہ پنجاب نے واسطہ کو فنڈز جاری کر دیے۔ پنجاب حکومت نے واسطہ کو 14 اسکیمز کے 32 کروڑ 90 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ جاری فنڈ سے LMP بلاک سیوریج فروخ آباد ڈسپوزل پر نئے پمپس کی تنصیب ہوگی۔ کھاڑک نالہ، سبزہ اور ملحقہ علاقوں میں سیوریج سسٹم کی بہتری کے لیے منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ اتفاق ہسپتال ٹرنک سیور پر کام بھی شروع ہوگا تو وہیں کوٹ لکھپت جیل کا باقی ماندہ 88% کام جاری شدہ فنڈ سے ہی مکمل کیا جائے گا۔ شہر کے اہم شاہراہیں ماڈل روڈز میں تبدیل نہ ہو سکی، کٹ آئس لگنے اور نہ ہی لین مارکنگ مکمل ہو سکی۔ مال روڈز پر انفورسمنٹ نہ ہونے سے ٹریفک کا دباؤ بھی بڑھ گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ شہر کی 5 شاہراہوں کو ماڈل روڈ میں تبدیل کرنے کا مشن ادھورا۔ ماڈل روڈز کو تجاوزات فری لین مارکنگ، کیٹ آئز، ٹریفک سگنلز کی تنصیب کو یقینی بنایا جانا تھا۔ مال روڈ، جیل روڈ، علامہ اقبال روڈ، کینال روڈ اور فیروز پور روڈ کو ماڈل سڑکیں ڈکلیئر کیا گیا، مگر یہ اہم شاہراہیں ٹیپا اور ٹریفک پولیس کی توجہ کی منتظر ہیں۔ ٹیپا نے رواں مالی سال میں 5 ماڈل روڈز کا منصوبہ ہی بجٹ میں شامل نہ کیا۔ اداروں کی عدم توجہی سے ڈکلیئر ماڈل روڈز پر رش بڑھ گیا۔ ٹیپا اور الائیڈ ادارے ماڈل روڈ سے غیر قانونی پارکنگ کا بھی خاتمہ نہ کر سکے۔ ماڈل روڈز پر مختصر اور طویل دورانیہ کے ٹریفک پلانز مرتب نہ ہو سکے۔ چیف انجینئر ٹیپا کا کہنا ہے کہ تجاوزات کا خاتمہ کر کے ٹریفک روانی بہتر کر رہے ہیں۔ تجاوزات ختم کرنے کے بعد لین مارکنگ ہوگی اور کیٹ آئز نصب کی جائیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ واسطہ کے پیپر لیس کلچر کے دعوے ہوا ہو کے 3 سال بعد بھی واسطہ کا ڈیٹا بیس کمپیوٹرائز نہ ہو سکا۔ واسطہ انتظامیہ کے 4 سالہ روڈ میپ کا منصوبہ بھی ابھی تک ادھورا ہے۔ ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کے بجائے واسطہ کی ویڈیو وال ہی ناکارہ ہو گئی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ واسا کا تمام ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کرنے اور پیپر لیس کلچر کا منصوبہ۔ روڈ میپ میں واسا نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم متعارف تو کروا دیا، مگر انتظامیہ اس پر عمل کرنا بھول گئی۔ واسا کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے منصوبے کو دھچکا لگ گیا۔ 3 سال بعد بھی واسا کے ملازمین کا ڈیٹا بیس کمپیوٹرائزڈ نہ ہو سکا۔ جنوری 2020 میں واسا انتظامیہ نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا۔ واسا انتظامیہ نے پیپر لیس کلچر اور ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کرنے کا اعلان کیا۔ ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کرنے کی بجائے واسا کی ویڈیو وال ہی ناکارہ ہو گئی۔ ویڈیو وال ناکارہ ہونے سے گاڑیوں کی سرویلنس کا کام رک گیا۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بھی اس ویڈیو وال سے منسلک تھا۔ واسا حکام نے اعلیٰ افسروں کا دورہ کروا کر ویڈیو وال کو ہی بند کر دیا۔ واسا میں پیپر لیس کلچر کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ویڈیو وال پر ہونے والے لاکھوں روپے کے اخراجات ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ MRMIS سسٹم غیر فعال ہونے پر واسا انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ واسا انتظامیہ نے دوبارہ ویڈیو وال کی مرمت کا فیصلہ کر لیا۔ ویڈیو وال کی اثر مرمت پر 18,26,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ ویڈیو وال کی مرمت کا کام رواں ماہ میں ہی کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔
چیئرمین لاہور بورڈ پر کرپشن کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ محکمہ ایجوکیشن نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی ہے۔ محکمہ ایجوکیشن نے چیئرمین لاہور بورڈ کو تمام ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے۔ ڈاکٹر مرزا حبیب کو 6 مارچ کو محکمہ ایجوکیشن کی کمیٹی نے طلب کیا ہے۔ ڈاکٹر مرزا حبیب کو کرپشن کے الزامات پر طلب کیا گیا۔ 3 رکنی کمیٹی الزامات کی تحقیقات کرے گی، جبکہ اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کمیٹی کی سربراہی ہوں گے۔ کمیٹی میں ایڈیشنل سیکرٹری اور ڈیپٹی سیکرٹری بورڈ بھی شامل ہوں گے۔ عوامی شکایات کے بروقت ازالے کے لیے ڈی جی ایل ڈی کا بڑا فیصلہ ہے۔ عوامی شکایات کو 14 روز میں حل کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ ڈیش بورڈ کی تشکیل سے سزا اور جزا کا تعین کیا جائے گا۔ ڈی جی ایل ڈی عامر احمد خان کی جانب سے ایل ڈی کے تمام ڈائریکٹرز کو 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ 1 ونڈو سیل پر موصول درخواستوں پر عمل درآمد نہ کرنے پر سزا کا تعین کر دیا گیا ہے۔ درخواستوں پر عمل درآمد کی ذمہ داری متعلقہ ڈائریکٹرز پر ہوگی۔ 2 ہفتے میں درخواست پر عمل نہ کرنے والے ڈائریکٹرز کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا۔ 2 ہفتے بعد بھی شکایت التوا کا شکار ہوئی تو متعلقہ افسر معطل ہوگا۔ مشیر وزیر اعظم احد خان چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا یہ کیس ہے۔ احتساب عدالت نے گواہوں کو طلب کر لیا۔ 5 بینکرز نے بطور نیب گواہ شہادت قلم بند کروائی۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ مشیر وزیر اعظم احد خان چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس احتساب عدالت نمبر 5 کے جج ساجد علی عوار نے کیس پر سماعت کی۔ زاہد جاوید اور فرحاد علی سمیت 5 بینکرز نے بطور نیب گواہ شہادت قلم بند کرائی۔ احد خان چیمہ کے وکیل نے گواہوں سے بیانات پر جرح مکمل کی۔ مشیر وزیر اعظم احد خان چیمہ عدالت میں پیش ہوئے۔ نیب ریفرنس میں الزام لگایا گیا ہے کہ احد خان چیمہ نے اندرون اور بیرون ملک اربوں روپے کے ناجائز اثاثے بنائے۔ احد خان چیمہ نے فیملی ممبران کے نام بے نامی جائیدادیں بنائی۔ اثاثہ جات کی مارکیٹ ویلیو 600 ملین کے قریب ہے۔ احتساب عدالت نے گواہوں کو طلب کرتے ہوئے مزید سماعت 11 مارچ تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز۔ منی لانڈرنگ کیس کی بات کریں گے۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل عدالت نے سلمان شہباز کی بریت کی درخواست پر وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے شریک ملزم اورنگزیب بٹ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کے ڈیوٹی جج نے سلمان شہباز سمیت دیگر ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے بریت کی درخواستوں پر وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر لیا۔ کیس پر مزید کارروائی 11 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے شریک ملزم اورنگزیب بٹ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ عدالت نے اس مقدمے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا ہے۔ عدالتی کارروائی کے بعد سلمان شہباز سے ڈالر کی اونچی اڑان سے متعلق سوال کیا گیا، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر ہی چلے گئے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ سپریم کورٹ کے پنجاب میں انتخابات کرانے کے حکم پر عمل درآمد کے لیے لاہور ہائی کورٹ متفرد درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست منیر احمد نے محمد اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی ہے۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت پنجاب حکومت، چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق صدر مملکت نے پنجاب میں الیکشن کی 4 اپریل تاریخ مقرر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے تمام اداروں بشمول نگران حکومت کو الیکشن کے لیے کمیشن کی معاونت کا حکم دے رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 اپریل کو چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب نے پیش ہو کر یقین دہانی کرائی تھی کہ صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے۔ آرٹیکل کے تحت تمام ادارے الیکشن کمیشن کی معاونت کے پابند ہیں۔ عدالت تمام اداروں اور نگران حکومت کو الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کا حکم دے۔ گلشن اقبال اور ملت پاک پولیس نے 2 پتنگ فروش گرفتار کر لیے ہیں۔ ملزمان سے مجموعی طور پر 120 پتنگیں اور دیگر سامان برآمد کیا گیا ہے۔ مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ ملزمان کے شہر کے مختلف علاقوں میں پتنگیں سپلائی کرنے کے بے اعتراف ہیں۔ مزید تفصیلات دیں گے زین علی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، ایس پی اقبال ٹاؤن محمد عثمان ٹیپو کی سربراہی میں پتنگ فروشوں اور ڈیلرز پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے جاری ہے۔ اقبال ٹاؤن ڈویژن پولیس نے رات کے مختلف کارروائیوں میں 16 ملزمان کو گرفتار کیا۔ گلشن اقبال پولیس اور ملت پاک پولیس نے 2 پتنگ اور ڈور فروش ملزمان کمال اور جمیل کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملت پاک پولیس نے پتنگ اور ڈور فروش ملزم کمال کے قبضے سے 100 پتنگیں، 200 پتنگوں کا خام مال
اور چرخیاں برآمد کر لی ہیں۔ گلشن اقبال پولیس نے پتنگ اور ڈور ساز ملزم جمیل کے قبضے سے 20 پتنگیں اور چرخیاں پکڑ لی ہیں۔ لسٹڈ اور ریکارڈ یافتہ پتنگ اور ڈور فروش ڈیلر سمیت 16 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے درجنوں پتنگیں اور کیمیکل ڈور کی چرخیاں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ زین۔ ہر روز کام پر آنا ہوگا، لاہور کو صاف بنانا ہوگا۔ لمبے عرصے سے غیر حاضر ملازمین کی پکی چھٹی کروا دی گئی ہے۔ LWMC نے مسلسل غیر حاضری کی بنا پر 99 ملازمین کو سروس سے فارغ کر دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ 41 پکے ملازمین کو واپس MCL جبکہ 58 انسورس ملازمین کو گھر بھجوا دیا گیا ہے۔ CEO LWMC بابر صاحب دین کا اس متعلق کہنا ہے کہ لاہور شہر کی صفائی کے معاملے میں لاپرواہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ LWMC کا تمام نظام ڈیجیٹلائز طریقے سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ورکرز کی فیلڈ میں حاضری، گاڑیوں کے ورک شاپ آنے جانے کے اوقات کو جدید آن لائن اپلیکیشنز کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ورک شاپس میں اسٹاک کے ڈیجیٹل اندراج کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ تمام ورک شاپ کی مانیٹرنگ جدید CCTV کیمروں کی مدد سے کی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل مانیٹرنگ سخت کرنے اور ورکرز کی حاضری اور آپریشنل ورکنگ میں خاطر خواہ بہتری نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ 2 مہینوں میں 423 سے زائد ملازمین کو بغیر اطلاع لمبی چھٹی کرنے پر گھر بھجوا دیا گیا۔ کمپنی پالیسی کے مطابق بغیر اطلاع 30 دن مسلسل غیر حاضری کی بنا پر سروس سے فارغ کر دیا جائے گا۔ بہترین سروس ڈیلیوری 100% حاضری سے ہی ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ 1 اپریل سے میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہوگا۔ پہلے روز عربی اور سوکس مضمون کا امتحان لیا جائے گا۔ چیئرمین پنجاب بورڈ آف کمیٹی نے میٹرک کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی ہے۔ 9ویں 10ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز 18 اپریل سے ہوگا۔ میٹرک کی حتمی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی ہے۔ پنجاب بورڈ کمیٹی چیئرمین نے میٹرک کی ڈیٹ شیٹ جاری کی ہے۔ PBCC کی جانب سے جاری ڈیٹ شیٹ کے مطابق 1 اپریل سے میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہوگا۔ پہلے روز عربی اور سوکس مضمون کا امتحان ہوگا۔ امتحانات 17 اپریل تک جاری رہیں گے تو وہیں 9ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز بھی 18 اپریل سے ہوگا۔ پہلے روز ایلیمنٹری اور ہوم اکنامکس کا امتحان ہوگا۔ امتحانات 10 مئی تک جاری رہیں گے جبکہ 10ویں جماعت کے عملی امتحانات کا آغاز 12 مئی سے ہوگا۔ کوٹ خواجہ سعید گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں سالانہ سپورٹس ڈے، طالبات کی جانب سے شاندار پرفارمنس، حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ رپورٹ کر رہے ہیں مبین حیدر۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں سجا سپورٹس میلہ، طالبات کے مابین مختلف کھیلوں کے مقابلے کروائے گئے۔ تقریب میں پرنسپل ڈاکٹر سمن زاہد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ طالبات کی جانب سے کلاسیکل رقص، فینسی ڈریس واک سمیت دیگر مقابلے ہوئے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں صحت اور دماغ دونوں کے لیے مفید ہیں۔ اس طرح کے ایونٹس کالجز میں ہونے چاہیے، بچوں کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے، اس کے علاوہ بچے نئے سے نئی چیزیں سیکھتے ہیں۔ اتنے سارے ہمارے فنکشن وغیرہ کروایا، اسپورٹ ڈے کروایا، سب کچھ کروایا۔ ہم لوگ بھی چاہتے کہ جتنے بھی گورنمنٹ کالجز ہیں ان سب میں کروایا، جیسے ہمارا کالج اپنی بیسس پہ کر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سب کالج میں جتنے بھی گورنمنٹ کالج ہیں سب چیزوں میں کروایا جائے۔ اختتام پر کھیلوں کے مقابلوں میں فاتح قرار پانے والی طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین بلال کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ لاہور کے اسکولز میں 1 کروڑ سے زائد پودے لگانے کا منصوبہ ہے۔ ہر استاد اور طالب علم ایک پودا لگائیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے خصوصی مہم شروع کر دی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ شہر میں خصوصی شجرکاری مہم کی تیاریاں۔ لاہور کے اسکولوں میں 1 کروڑ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ ہر استاد اور طالب علم ایک پودا لگائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے خصوصی شجرکاری مہم شروع کرنے کے لیے ہدایت جاری کر دی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق اسکولوں میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بچے ہیں۔ 3 لاکھ سے زائد اساتذہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تیسری جماعت کے بچے چھوٹے درخت بھی لگا سکتے ہیں۔ چھوٹے درختوں پر بچوں کے نام کی تختی لگے گی۔ بچے چھوٹے درختوں کی دیکھ بھال بھی کریں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا تھا کہ اس مہم سے آلودگی کے ساتھ ساتھ اسموگ کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ عالمی یوم خواتین کے مناسبت سے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ مختلف اضلاع سے آئے خواتین کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ سیکرٹری وزارت تخفیف غربت اور سماجی تحفظ غفار میمن اور مہمان خصوصی ڈاکٹر امجد ثاقب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ملک میں ہر سطح پر خواتین کی بااختیار معاشی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ڈائریکٹر ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی ریما قریشی
PPAF के ऑफिसर नादिर गुल वराइच और कमिश्नर लैंड रेवेन्यू अरफा इकबाल समेत दीगर ने भी खिताब किया। 7 अजलां से आई खवातीन को 10वें सालाना अमतल अवार्ड से नवाजा गया। लाहौर चिड़ियाघर में जंगली हयात का आलमी दिन मनाया गया। हर नस्ल एक मास्टरपीस है के उन्वान से वाइल्ड लाइफ पेंटिंग का मुकाबला भी रखा गया। किसी ने हाथी तो किसी ने शेर की खूबसूरत तस्वीर बनाई। मुख्तलिफ जानवरों के खूबसूरत मुजस्मे भी बनाए गए। सामिया सैद रिपोर्ट करेंगी। जंगली हयात का आलमी दिन लाहौर चिड़ियाघर में हर नस्ल एक मास्टरपीस है के उन्वान से वाइल्ड लाइफ पेंटिंग के मुकाबले तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डीजी वाइल्ड लाइफ बदर मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूस से शिरकत की। किसी ने हाथी तो किसी ने शेर की खूबसूरत तस्वीर बनाई। घोड़ा, हाथी समेत मुख्तलिफ इकसाम के जानवरों के मुजस्मे चिड़ियाघर की रौनक बने। तलबा का कहना था कि इस तरह के मुकाबले होने चाहिए ताकि अपने फन का मुजाहरा कर सकें। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये मैंने पहली दफ़ा बनाया है और मुझे लगता है कि ये हर साल होना चाहिए। इस तरह के इवेंट्स क्रिएट करने चाहिए ताकि जो फैमिलीज़ हैं वो आके इंजॉय कर सकें और हमारा फ़न देख सकें हमने कितनी मेहनत से काम किया हुआ है। कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था ताकि हर कोई यहाँ पे अपना टैलेंट शो कर सके। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सब लोगों की ताकि वो अपना टैलेंट यहाँ पे शो कर सकें हर किसी को। इस मौका पर डीजी वाइल्ड लाइफ बदर मुनीर का कहना था कि हर चीज का जिंदगी में कोई न कोई मकसद होता है। जानवरों के शिकार और उन्हें मारने की हौसला शिकनी करनी चाहिए। हर चीज़ का एक रोल है इस दुनिया के अंदर और वो अपना अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, चाहे वो दरख्त हैं, चाहे वो कोई कीड़े हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं। कोई परिंदा एक जगह से बीज दूसरी जगह मुंतकिल करके दरख्त उगा रहा है और कोई ज़मीन को ज़रखेज़ कर रहा है और कोई समुंदर के नीचे मछलियों की खुराक बन रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। डायरेक्टर चिड़ियाघर अजीम जफर का कहना था कि इवेंट का मकसद बेजुबान जानवरों के बारे में सोचना है। खुशी है कि हमारी आने वाली नस्ल जंगली हयात को मुस्बत अंदाज से देख रही है। बेजुबान जानवरों की कोई न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।